السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور دار ارقم آن لائن سسٹم سے استفادہ کریں۔ جی بچوں، سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ جی کر چکے آپ؟ آج اسٹوڈینٹس میں یہاں 9th کلاس کا لیکچر نمبر 9 اسلامیات کا سالونگ سیشن کے لیے موجود ہے۔ فرسٹ کویسچن ہے اس کا ایم سی کیوز کا۔ اس میں چار آپشنس دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک ایگزیکٹ آپشن کو ہم ٹک لگائیں گے۔ یہ 4 مارکس کا ہے اور 4 ہی اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ بورڈ پر میں آلریڈی رائٹ کر چکی ہوں، ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی فرسٹ ہے، اگر وہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے، دیے گئے آپشنس: الف اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، بے بچا لے گا، جیم باقی مادہ بھی چھین لے گا، دال نہیں عطا فرمائے گا۔ جی یہ تھا، اگر وہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے بارے میں کہا تھا جو غزوے میں قید ہو کر آئے تھے، تو ان کے لیے یہ تھی خوشخبری کہ اگر ان سے جو مال لے لیا فدیے کے طور پر جو لیا گیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل میں بعد میں کوئی نیکی کا مادہ دیکھے گا تو ان کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ دوسرا ایکسکیوز، اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو تم کو ان کی ڈیش۔ جی اس کا سیکنڈ آپشن ہے مدد نہ کی جائے، تھرڈ مدد کرنی لازم نہیں ہے، چوتھا آپشن ہے مدد کرنی لازم۔ جی آپشن تھا یہ تھا اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو ان کو حکم تھا کہ مدد کرنی لازم ہے، تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ مدد کرنی لازم ہے۔ تھرڈ ایم سی کیوز کی طرف بچے چلتے ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دیے گئے آپشنز: دوست ہے، حمایتی ہے، بھائی ہے، رفیق ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کے مطابق ظاہرہ ہم نے ایگزیکٹ آپ کی ریڈنگ کے مطابق نشان لگانا ہوتا ہے، رفیق ہے، یعنی جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ رفیق کا مطلب ساتھی ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز، اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دیے گئے آپشنز: واقف ہیں، ناواقف ہیں، جھوٹ بول چکے ہیں، دغا کر چکے ہیں۔ جی یہ بھی آپ کی سورہ انفال میں یہ ترجمے میں آیا ہے کہ اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں۔ آپشنز کیا تھے؟ واقف ہیں، ناواقف ہیں، جھوٹ بول چکے ہیں اور دغا کر چکے ہیں۔ یہ بھی آیت کے مطابق کیا آئے گا؟ دغا کر چکے ہیں۔ جی اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ ہے مختصر سوالات۔ پہلا یہ 6 مارکس کے ہیں، یعنی ہر کویسچن جو ہے وہ 2 مارک کا ہوگا۔ پہلا سوال ہے، اہل ایمان میں سے کون سے لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں؟ اسٹوڈینٹس یہ آپ کی سورۃ انفال جو ہے 70 سے لے کر 72 میں سے ان سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس میں سوال میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اہل ایمان میں سے کون سے لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں یعنی ساتھی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ارشاد ربانی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑے، اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کون سی آیات؟ یعنی 70 سے لے کر 75 تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ویسے ایسے بھی سوال بن کے آ سکتا ہے کہ سورۃ انفال میں قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو جو قیدی ہو کے آئے تھے تو ان سے مسلمانوں نے فدیہ وصول کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں یعنی گرفتار ہیں، ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اہل ایمان کو کن مسلمانوں کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں؟
جی ظاہر ہے اس وقت وہ ٹائم تھا جب ایک تو ایمان لانا ضروری تھا مسلمان کے لیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا، تو پھر ہجرت کرنا بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنا ایمان لانا۔ تو سوال ہے اہل ایمان کو کن مسلمانوں کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، یعنی ان سے آپ کو کوئی تعلق نہیں رکھنا جنہوں نے ہجرت کی۔ ایمان تبھی مکمل ہونا تھا، مسلمان تبھی مومن تبھی ہونا تھا جب وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کرتے۔ جی بچوں، یہ تھی آپ کی 9th کلاس اسلامیات کے لیکچر نمبر 9 کی سالنگ شیٹ۔ مجھے امید ہے کہ یہ شیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ نے بڑے دھیان سے اس کو سنا ہوگا اور یقیناً اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ اس کو بار بار سنیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔